میں سر اپنے بچوں کو قاری صاحب سے قرآن پاک کرواتا ہوں جی تو ان سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ قاری صاحب میرے بچوں کے قرآن شریف پڑھانے سے وہ اجرت لے سکتے ہیں؟ بلا شبہ لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. کیوں نہیں لے سکتے؟ انگلش پڑھانے والے کو آپ اجرت دیتے ہیں تو آپ نے انگلش پڑھانے والے کے متعلق کبھی نہیں پوچھا. ہاں قرآن پڑھانے والے کے متعلق آپ کو یہ ذہن میں آ جاتا ہے، حالانکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حقدار چیز جس کے اوپر تم اجرت لے لو وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا جی. اگر یہ جو شوشہ ہے یا یہ جو وسوسہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اجرت دینا جائز ہی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن پڑھانے والے وہ جو قراء ہے، وہ جو اہل علم ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ مزدوری کریں گے. اب مزدوری کریں گے تو قرآن جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو صحیح قراء ملیں گے نہیں. بالکل. اب وہ جو نانی دادی کا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، اس طریقے کے مطابق ایسے پڑھتے جائیں گے تو یہ تو زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہیں پر یہ نہیں آیا ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اجرت نہ دی جائے، کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر دینے کے بارے آیا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو میری آیات پر آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے مت لو. تو وہاں پر تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پر تعلیم کی بات قرآن مجید میں منشن ہے مفتی صاحب. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو میری آیات پر تھوڑے پیسے مت لو. مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ یہود کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اور پس منظر اس کا یہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. کوئی قاضی ہے، جج ہے، کوئی دوسرا مولوی ہے، پیر ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ مسئلہ غلط بتانے کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ پیسے لیتا تھا اور مسائل وہ بدل لیتے تھے. کوئی زیادہ مالدار قسم کا ہوتا تھا تو وہ پیسے دے کے اپنے لیے مسئلہ دوسرا نکلوا لیتا تھا. تو اس کے بدلے میں کہہ دیا کہ جو حق ہے وہ بیان کرو، ان آیات کے بدلے میں اور آیات کو بگاڑنے کے بدلے میں تم پیسے نہ لیا کرو. تو جو قرآن مجید کی تعلیم ہے اور اسی طرح سنت کی تعلیم ہے، اس پر اجرت لینا، اجرت دینا بلا شبہ جائز ہے، اور یہ ہونا چاہیے. تبھی آپ کا بچہ صحیح پڑھ سکے گا اور صحیح درست تلفظ کر سکے، تجوید وغیرہ کے ساتھ.